الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 39 ہمارے زیر بحث رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ پس آپ صبر کریں اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے پر یا اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس ضمن میں اول بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ نماز کی طرف رغبت کرتے، اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے کہ صبر کی سب سے اعلیٰ صورت نماز ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا جب آپ پر کوئی پریشانی آتی، کوئی معاملہ آپ کو غمگین کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ اور قدوہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی دکھ آتا ہے تو بندہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے طلب کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمائیں استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریے وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، شمس کے طلوع ہونے سے قبل، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور اس کے ڈوبنے سے بھی پہلے، یعنی صبح کے وقت بھی جب سورج طلوع ہو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ بیدار ہوں، اور جب سورج ڈوب رہا ہو تو تب بھی آپ اللہ کے لیے چوکنے اور بیدار ہی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں ان دو اوقات میں۔ اور بات بالکل واضح ہے کہ یہاں پر فجر اور عصر کی نماز مراد ہے، کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہم عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بتا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے۔ کچھ چیزیں ان اوقات کے حوالے سے سمجھ لیں کہ فجر کا وقت تب تک باقی رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کا وقت تب تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی ایک رکعت بھی پڑھ لی، ایک رکعت اس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی، اور اگلی رکعت جب وہ شروع کر رہا تھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے فجر کی نماز اس کے وقت میں ہی ادا کی ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس چیز کو روٹین بنا لے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ آپ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے، اور اتنی لمبی نماز آپ کی ہوتی کہ کم از کم 60 آیتیں تو آپ فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہی تھے۔ 60 آیتیں آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں کرتے ہی تھے، اور زیادہ سے زیادہ 100 آیتوں کی تلاوت آپ فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب فجر کی نماز کے لیے گھروں سے نکلتے تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ ہم مسجد کے اندر جاتے، نماز ادا کرتے، اور جب نماز ادا کر کے سلام پھیرتے تو ہم اپنے اوپر اتنی روشنی پاتے
کہ کوئی تیر پھینکنے والا تیر پھینکے تو اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لے، اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب مغرب کی نماز پڑھ کر واپس نکلتے تو تب بھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر گرنے کی جگہ ہمیں نظر آ جاتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ فجر کے وقت کے حوالے سے فجر کے وقت کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ فجر دو طرح کی ہوتی ہے، فجر دو طرح کی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے الفجر فجران، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فجر وہ ہوتی ہے جس میں کھانا کھانا حلال اور نماز پڑھنا حرام۔ ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا کھانا حلال ہے اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ روزے کو اگر ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر حدیث سمجھ آئے گی۔ نماز پڑھنا حرام ہے اور کھانا کھانا حلال ہے اس فجر میں۔ وہ کون سے فجر ہے؟ سحری کا وقت، یعنی اس سحری کے وقت میں آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ اس کو سحری کا وقت ہم کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تہجد کی اذان ہو رہی ہے، وہ تہجد کی اذان نہیں ہے بھائی، وہ فجر کی ہی اذان ہوتی ہے۔ فجر کی دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلی اذان اور ایک دوسری اذان۔ دوسری اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے لفظ ہوتے ہیں، پتہ آپ کو اس بات کا؟ فجر جب طلوع ہوتی ہے نا رات کے وقت تو آسمان کے اوپر روشنی اٹھتی ہے جیسے بھیڑیے کے دم اوپر کی طرف ہوتی ہے، سیدھی ایک لائن کے اندر۔ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھا بھی ہے کبھی؟ رات کو تہجد میں اٹھیں تو انشاءاللہ یہ چیز نظر آئے گی۔ تہجد میں جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ فجر کے وقت میں جب روشنی آسمان پر ایک لکیر کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف ہی ہوتی ہے، درمیان کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ جو ہے وہ آسمان کے اوپر نور کی لکیر جا رہی ہے، ایک طرف سے روشنی ہے جس طرف سے سورج نکلنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس وقت کے اندر بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں کھانا کھانا حلال ہے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ دوسری فجر وہ ہے جس میں کھانا کھانا حرام ہے اور نماز پڑھنا حلال ہے۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ تب فجر کی اذانوں کے وقت پھر آپ روزہ اپنا بند کریں گے اور کھانا پینا آپ پر حرام ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ پھر ہے عصر کا وقت جسے آپ پڑھ رہے ہیں وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے بھی وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو غروب ہونے کی عصر کی نماز کا انتہائی وقت، بالکل اخیر والا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک عصر کا وقت ہے۔ آپ کے ہاں لکھا ہے کہ آپ 3:45 پہ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے کا ٹائم آج کل قریب 5:30 ہے، قریب 5:30 ہے۔ تو جو بندہ اس وقت کے اندر عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو گئی، لیکن اس کو روٹین نہ بنائے، با جماعت نماز ادا کرے، با جماعت اپنی نماز ادا کرے۔ اور ایسا آدمی جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، آج اس کا آپ تجربہ کریں کہ جب سورج آسمان پر ہو اور وہ اچانک زرد ہو جاتا ہے، اس کے زرد ہونے کے بعد اس کے ڈوبنے کی سپیڈ دیکھیں، 10 سے 12 منٹ میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ جب سورج زرد ہوتا ہے تو 10 سے 12 منٹ کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق آدمی عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہوتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا، کہا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں فجر کی اور عصر کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور علماء کا اکثر کا قول یہی ہے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت آتے ہیں، جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت نئے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ فجر تک بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ٹولی سے پوچھتا ہے کہ جب تم گئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟
تو جو فرشتے فجر کے وقت آئے تھے وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو چھوڑ کر کس حال میں آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ چھوڑ کر بھی آئے تو نماز ہی پڑھ رہے تھے، اللہ ہم چھوڑ کر آئے تو نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح عصر اور فجر کے شفٹ کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو کہا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ومن اللیل، اور رات میں بھی، رات میں 2 نمازیں ہیں، مغرب کی اور عشاء کی۔ مغرب کا انتہائی وقت ہے غروب شفق تک۔ غروب شفق، شفق کیا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے، جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد باہر نکل کر دیکھو آسمان پر سرخی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ سرخی شفق کہلاتی ہے۔ وہ شفق جب غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شفق تقریباً پونا گھنٹہ رہتی ہے، تقریباً پونا گھنٹہ رہتی ہے، تو اس کے غائب ہونے پہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کب تک رہتا ہے؟ الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ عشاء کی نماز کا وقت پھر کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک۔ رات کو زوال کتنے بجے ہوتا؟ کیوں بھائی رات کو زوال کا ٹائم ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہوتا نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی ہوتا ہے رات کو زوال کا ٹائم؟ نہیں ہوتا جی، پھر سوچ لو، سوچ کے ہاں بھائی رات کو زوال کا ٹائم ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہوتا ہے، جدھر جدھر نے لایا جتھے لگ گئے لگ گئے۔ بھائی رات کو زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، رات کو زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، زوال کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ جب سورج عین سر پر ہو، ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، پچھلے دنوں اسی پر ہم نے بات کی تھی جب وہ اواب کی بات آئی تھی، صلاۃ الاوابین کی جب ہم نے بات کی تھی، تو یہ جو لفظ ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت میں نماز ادا کریں، تو یہ مغرب اور عشاء کی نماز۔ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے متصل بعد ہے، سورج کے غروب ہونے کے متصل بعد ہے۔ اور اذان اور اقامت میں صحابہ کرام اتنا وقت، اتنا وقفہ دیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھا لے، کھانا کھانے والا کھانا کھا لے، تو 10-15 منٹ میں کھانا کھایا جاتا ہے، 10-15 منٹ میں بندہ کھانا کھا لیتا ہے، تسلی سے کھا لیتا ہے، 7-8 منٹ میں بھی کھایا جاتا ہے۔ اگر بندہ تسلی سے بھی بیٹھے کھانا کھانے، اس کے سامنے موجود ہو، تو 7-8 منٹ میں وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اور اگر بندے یہ کہیں جی کھانا سامنے آ جائے تو جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، یہ جو ہم نے دلیل بنائی ہوئی ہے نا، یہ اس آدمی کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے جس کو بھوک زوروں کی لگی ہو۔ ہم تو ماشاءاللہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو پیٹ میں اتنی بھوک نہیں ہوتی جیسی وہ جب روزے میں افطاری کرتی ہیں تو جو حالت ہوئی ہوتی ہے نا، اس حالت میں قریب قریب اجازت ملتی ہے۔ لیکن آپ بھی افطاری کر کے پھر بندہ نماز کے لیے نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی؟ تو کہا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْهُ، تو پھر آپ اس کی تسبیح کریں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی، اور سجدوں کے پیچھے بھی۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ادبار السجود سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ بندہ جب تشہد میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کے بعد تشہد آتا ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ بندہ تشہد میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، جو ہم التحیات کی صورت میں اللہ کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا یہاں پر مراد ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ بعض نے کہا اپنی نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور بعض کا موقف اس میں یہ ہے کہ آپ جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کریں، تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ بندہ ان سارے موقعوں پر اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتا ہی ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول مال و دولت والے ہم پر سبقت لے گئے، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم غریب نادار مسکین لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم حج عمرہ کریں
یا مسکینوں کی غریبوں کی مدد کریں، صدقہ کریں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، تو سارے اجر تو امیر لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے اختیار کر لو تو تم اپنے زمانے کے سب سے افضل لوگ بن جاؤ، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے نیکوکاروں میں سے تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ، اور تمہارے بعد آنے والے لوگ اس کام کے کرنے کے بعد تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے جب تم میرے بتائے ہوئے کام کو اختیار کر لو گے۔ تو ان لوگوں نے، غریبوں نے کہا، صحابہ کرام نے عرض کی جی اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور ایسا کام بتائیں کہ ہم اپنے زمانے میں بھی سب سے نیکوکار ہوں، جو پہلے لوگ گزر چکے ان پر بھی ہمارا جو ہے ان کے ساتھ نام آ جائے، اور بعد کے آنے والے لوگ ہمارے درجے کے نہ ہو سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور جی اختلاف 33 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ 34 دفعہ والی روایت وہ اور ہے بھائی، ابھی جو روایت ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بات رکھتے ہیں کہ 33 دفعہ اللہ اکبر کہو، اور جب یہ 99 ہو جائیں تو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہو، تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب صحابہ کرام نے اس چیز کو اختیار کر لیا، چونکہ یہ غریب تھے تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے چھپا کر رکھا کہ اب امیر لوگ ہم سے یہ چھین نہ لیں، امیروں کو اس عمل کی خبر نہ ہو جائے۔ تو امیر بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ جو نماز کے بعد تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا، تو ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ تو یہ غریب لوگ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ اب صدقہ بھی کرتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، اور اب یہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو نماز کے بعد تسبیحات کرنا، اور 34 مرتبہ والی جو روایت ہے وہ بھی صحیح ہے کہ بندہ اللہ اکبر 34 دفعہ کہے، اور رات کو سوتے وقت بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں میری امت کے لیے بہت آسان ہیں لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، ان میں سے ایک کام نمازوں کے بعد تسبیحات کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تب بیان کی ہیں جب صبر کا حکم دیا ہے۔ تو صبر انسان کو تبھی حقیقی معنوں میں مقدر ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پڑھ لیجئے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اس کو بند کر کے نا ایک دو مسئلے سمجھ لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنے ثابت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنے ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ بندے کی 2 سنتیں پہلے والی رہ گئی ہوں تو وہ پڑھ سکتا ہے، وہ والی سنتیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اجازت ترمذی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ یا پھر وہ بندہ جو مسجد کے اندر آیا ہے تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اسباب جو ہوتے ہیں وہ چیز کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد نفل پڑھنے سے تب منع کیا ہے جب سورج زرد ہو جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگر سورج زرد نہیں ہوا تو کوئی بندہ نفل پڑھنا چاہتا ہے، استخارہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد کے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے یا وضو کے نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ عصر کے بعد بھی بندہ نفلی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن تب نہیں جب سورج زرد ہو چکا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرا بھائی؟ اسی طرح جو یہاں پر بات اللہ تعالیٰ نے کی وہ 4 نمازوں کے بارے میں ہوئی ہے، فجر، عصر،
مغرب اور عشاء ظہر کی نماز کا پہلے ہم نے وقت آپ کو بتا دیا، تو ان نمازوں کے اوقات کو سورج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔